ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نامی شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی گزر بسر کے لیے کام کی تلاش میں شہر کی طرف نکلا۔ اس دوران رات ہو گئی اور وہ دوسرے گاؤں میں پہنچ گیا۔ عادل کو بہت بھوک ستائے جا رہی تھی، لیکن اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا تو وہ اس گھر پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ضعیف خاتون سو رہی ہے۔ اچانک وہ خاتون اٹھ گئی۔ دادی ماں، میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، کیا مجھے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ مل سکتا ہے؟ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹا۔ دادی، میں بہت دور سے آیا ہوں، مہربانی کر کے اگر کچھ پکوا کر کھلا دیں تو بہت اچھا رہے گا۔ میرے پاس 6 انڈے ہیں، کیا تمہیں پکا کر کھلا دوں؟ تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی بیٹا۔ ضعیف خاتون کی بات سن کر عادل بہت خوش ہوا اور وہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ضعیف خاتون نے انڈوں کا سالن بنایا اور اس کی توازے کی۔ کھانا کھانے کے بعد عادل بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، دادی جان، آپ نے میرا پیٹ بھر دیا، آپ بتائیے آپ کو میں کیا دے سکتا ہوں؟ 6 انڈوں کو ملا کر مجھے 20 روپے دے دو۔ دادی ماں، میرے پاس ایک سونے کا سکہ ہے، اگر آپ چاہیں تو باقی کے پیسے مجھے واپس کر دیجئے۔ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں ہے بیٹا؟ ایک کام کرو، جب تم واپس ہوگے اس وقت مجھے لوٹا دینا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ ضعیف خاتون کی بات سن کر عادل وہاں سے نکل پڑا۔ شہر جا کر عادل نے اچھا پیسہ کمایا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ اسی گاؤں سے گزر رہا تھا جہاں اسے ضعیف خاتون نے کھانا کھلایا تھا۔ فوری وہ اس خاتون کے گھر پہنچ گیا اور اسے اس کے 20 روپے لوٹا دیے۔ دادی جان، آپ نے مجھے کچھ دن پہلے 6 انڈوں کا سالن بنا کر کھلایا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اب آپ کو میں پیسے دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ضعیف خاتون کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا۔ خاتون نے سوچا کہ اس نے کافی پیسہ کما لیا ہے۔ ارے یہ کیا بیٹا، تم نے تو بہت کم پیسے دیے ہیں، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اور بھی زیادہ دو گے۔ اس پر عادل نے کہا، دادی ماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹا، میں نے تمہیں اس دن جو انڈے کھلائے تھے وہ عام انڈے نہیں تھے بلکہ سونے کے انڈے تھے۔ اگر اس دن میں نے وہ انڈے تمہیں نہیں کھلائے ہوتے تو آج میرے پاس اور مرغیاں ہوتی، اور جب وہ مرغیاں انڈا دیتی تو اس سے اور مرغیاں پیدا ہوتی، اور ان مرغیوں کے انڈوں سے میرے پاس اور مرغیاں ہو جاتی، اور ان مرغیوں سے میں 500 سے 600 روپے کما سکتی تھی۔ تم نے تو مجھے بہت کم پیسے دیے ہیں، کیسا ہوگا یہ؟ دادی ماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح دونوں گاؤں کے مکھیا کے پاس پہنچ گئے۔ مکھیا صاحب، مجھے 1000 یہ سونے کے سکے دینے باقی ہیں، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر رہا ہے۔ ضعیف خاتون کی شکایت پر مکھیا نے عادل کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس سے پوچھ تاچھ شروع کی، اور سب سننے کے بعد فیصلہ دوسرے دن سنانے کا اعلان کیا۔ عادل کو اسی کمرے میں رکھا گیا۔ بند کمرے میں عادل کافی مایوس تھا۔ اس وقت وہاں پر ایک شخص آ پہنچا اور اس نے عادل سے کہا، بھائی صاحب، میں ایک وکیل ہوں، مجھے آپ کے واقعے کا پورا پتہ چل گیا ہے، میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ ضرور وکیل صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ دوسرے دن تینوں مکھیا کے سامنے پیش ہوئے۔ آج مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس موقع پر عادل کے وکیل نے مکھیا سے کہا، صاحب، آپ مجھے اس مقدمے کے لیے کچھ وقت دیجیے، میں عادل سے کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے واقعے کی پوری تفصیلات معلوم ہو۔ مہربانی کر کے مجھے وقت عنایت کیجیے تاکہ میں اس واقعے کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے وقت ضروری ہے۔ اور وقت کیوں چاہیے؟ تم کل رات تک کیا کر رہے تھے؟ میں معذرت چاہتا ہوں جناب، میں نے اپنی زمین پر مونگ پھلی اگائی تھی، اسے باہر نکال کر اور پھر وہ پوری اگنے کے بعد اسے اوپر رکھنے میں مجھ سے ذرا تاخیر ہو گئی۔ اس پر ضعیف خاتون نے کہا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میاں، ایک دن میں کیا کوئی مونگ پھلی اگا سکتا ہے بھلا؟ حیرت کی بات ہے، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اس پر وکیل نے کہا، دادی جان،
جب ایک دن میں انڈے سے مرغی، پھر مرغی سے انڈے اور پھر انڈے سے مرغی ہو سکتا ہے تو ایک دن میں مونگ پھلی کیسے نہیں اگائی جا سکتی؟ اب پوری بات مکھیا کو سمجھ میں آ گئی کہ عادل کے پاس سے زیادہ پیسے لینے کے لیے لالچی ضعیف خاتون نے یہ سب تماشا کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضعیف خاتون جھوٹ بول رہی ہے۔ مکھیا نے ضعیف خاتون پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ادھر عادل نے مقدمہ لڑنے والے کو کچھ پیسے دیے، اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر گاؤں کی طرف چل پڑا۔